السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظرہ رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما كان التعليل قد يكون بصورة القياس الاستثنائي المتضمن للملازمة احتاج إلى تفسير الملازمة، فقال الملازمة هي والتلازم والاستلزام في اصطلاحهم بمعنى واحد، وهو كون الحكم مقتضيا لآخر أي لحكم آخر، بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده، ككون الشمس طالعة وكون النهار موجودا، فإن الحكم بالأول مقتض للحكم بالآخر، ولا يصدق معنى الاقتضاء على المتفقين في الوجود، كقول الإنسان ناطقا والحمار ناهقا، فلا حاجة إلى تقييد الاقتضاء بالضروري إلى آخر العبارة۔ صاحب شرح فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ التَّعْلِيلُ قَدْ يَكُونُ بِصُورَةِ الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَاءِ، یہاں سے در حقیقت صاحب شرح آنے والی مصنف کی عبارت الملازمہ اس کا ماقبل سے ربط بیان کر رہے ہیں۔ ماقبل سے ربط اس طرح سے ہے کہ بچوں، ماقبل میں مصنف نے تعلیل بیان کی، تعلیل کی تعریف کی۔ تعلیل کہتے ہیں تبیین و علت الشیء، تو تعلیل سے مقصود کسی شے کی علت کو بیان کرنے سے جو مقصود ہوتا ہے وہی کسی شے کی دلیل پیش کرنے سے مقصود ہوتا ہے۔ تو ماقبل میں علت بیان کریں یا دلیل بیان کریں، مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہ دلیل یا علت یہ کبھی بقیاس بصورت قیاس استثنائی ہوتی ہے اور کبھی بصورت قیاس اقترانی ہوتی ہے، اور قیاس استثنائی میں کبھی شرط جو ہوتی ہے قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتی ہے، کبھی تو متصلہ ہوتی ہے، تو اس کو قیاس استثنائی اتصالی کہتے ہیں۔ اور قیاس استثنائی میں پہلا مقدمہ اگر شرطیہ متصلہ ہو تو وہ قیاس استثنائی اتصالی ہے، اور اگر پہلا مقدمہ منفصلہ ہو تو وہ قیاس استثنائی انفصالی ہوتا ہے۔ اور قیاس استثنائی اتصالی کے دونوں مقدموں میں چونکہ تلازم ہوتا ہے، ملازمہ ضروری ہے، اس لیے تعلیل کے بعد ملازمہ کی تعریف کو مصنف نے بیان کر دیا، کیونکہ تعلیل یا دلیل دینے میں یا علت بیان کرنے میں قیاس استثنائی اتصالی کے ذریعے سے اگر ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر دونوں مقدموں کے درمیان تلازم ہوگا، ملازمہ ہوگا، تو اب پہلے ملازمہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے مصنف تعلیل کی تعریف کے بعد فوراً ملازمہ کی تعریف کو لے کر آ گئے اور فرمایا ملازمہ کہتے کسے ہیں بچوں؟ تو مصنف نے ملازمہ کی تعریف ذکر کی ہے کہ چاہے وہ ملازمہ ہو، اور اصطلاح میں ملازمہ، تلازم، استلزام، اہل مناظرہ کی اصطلاح میں تینوں لفظ بولے جاتے ہیں لیکن تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ کون الحکم مقتضیا لآخر، ایک حکم کا دوسرے حکم کے لیے مقتضی ہونا۔ مقتضی ہونے کا مطلب بچوں یہ ہے کہ جب حکم اول پایا جائے تو اس کے پائے جانے کے وقت حکم ثانی بھی پا لیا جائے۔ تو اگر دو حکموں کے درمیان اس طریقے کا معاملہ ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا تقاضا کر رہا ہے، ایک جب پایا جا رہا ہے تو اس کے پائے جانے کے وقت دوسرا بھی پایا جا رہا ہے، تو اگر کہیں پر دو حکموں کے درمیان اس طرح کا ربط ہے تو ایسے ربط کو ملازمہ کہتے ہیں، تلازم کہتے ہیں اور استلزام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وجود نہار ہے اور طلوع شمس ہے، جب طلوع شمس ہوتا ہے وجود نہار ہو جاتا ہے، تو طلوع شمس کا حکم یہ تقاضا کرتا ہے وجود نہار کا، تو یہاں پر طلوع شمس مقتضی ہے کس کا؟ وجود نہار کا، تو حکم اول جو مقتضی ہے اس کو ہم ملزوم کہہ دیں گے،
اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر دونوں کے درمیان تلازم ہوا، کیونکہ طلوع شمس تقاضا کرتا ہے کس کا؟ وجود نہار کا. تو طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان تلازم ہوا، استلزام ہوا، اور جن دو امروں کے درمیان استلزام ہو، ملازمہ ہو، تلازم ہو، ایسے دو امروں میں جو مقتضی ہوگا، جس کے وجود کے وقت دوسرے کا وجود ہو رہا ہے، جو اپنے وجود کے وقت دوسرے کے وجود کا تقاضا کر رہا ہے، جو مقتضی ہے اس کو ہم ملزوم کہتے ہیں، اور جو مقتضا ہے اس کو ہم لازم کہتے ہیں. لہذا اگر کہا جائے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو یہاں پر سورج کا نکلنا یہ مقتضی ہے وجود نہار کا، تو سورج کا نکلنا یہ ملزوم کہلائے گا، اور وجود نہار اس کے لیے لازم کہلائے گا. بات سمجھ میں آگئی بچوں؟ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ التَّعْلِيلُ قَدْ يَكُونُ بِصُورَةِ الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَاءِ، جب تعلیل کبھی کبھی صورت قیاس استثنائی کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی دلیل کبھی اس طرح سے دی جاتی ہے کہ قیاس استثنائی سے بھی دلیل دی جاتی ہے، اور کبھی قیاس اقترانی سے بھی دلیل دی جاتی ہے بچوں. تو کبھی قیاس استثنائی سے دلیل دی جاتی ہے. قیاس استثنائی المتضمن للملازمہ، جو کہ متضمن ہوتا ہے ملازمہ کو. کب ہوتا ہے متضمن ملازمہ کو؟ جبکہ قیاس استثنائی کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ اولا، وہ قضیہ شرطیہ متصلہ سے ہو. تو ایسی صورت میں قضیہ شرطیہ متصلہ اگر ہو تو ایسی صورت میں اتصال ہوگا، اور اتصال کے لیے ضروری ہے کہ تلازم ہو. فرماتے احتاج الی تفسیر الملازمہ، اس لیے مصنف ملازمہ کی تفسیر کے محتاج ہو گئے، یعنی ان کو ضرورت پیش آئی ملازمہ کی تفسیر کی. فقال، تو مصنف نے کہا الملازمہ. فرماتے صاحب شرحیہ، یعنی لفظ ملازمہ ہے یا تلازم ہے یا استلزام ہے، تینوں کے تینوں لفظ فی اصطلاحہم بمعنی واحد، اہل مناظرہ کی اصطلاح میں ایک ہی معنی میں ہے. وہو کون الحکم مقتضیا لآخر، ملازمہ کسے کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں کون الحکم مقتضیا لآخر، ایک حکم کا دوسرے حکم کے لیے مقتضی ہونا، یعنی حکم اول حکم ثانی کا مقتضی ہو تو حکم اول کو ملزوم اور حکم ثانی کو لازم کہیں گے. مقتضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب حکم اول پائے جائے تو اس کے پائے جانے کے وقت حکم ثانی پا لیا جائے. اگر اس طرح کا ربط ہے تو اس کو کہیں گے ملازمہ اور تلازم. فرماتے ہیں اے بأن یکون اذا مقتضیا لآخر اے لحکم آخر، بأن یکون اذا وجد المقتضی وجد المقتضی وقت وجودہ، بین طور کہ جب مقتضی پایا جائے تو اس کے وجود کے وقت مقتضی پا لیا جائے. کہ کون الشمس طالعۃ، جیسے کہ سورج کا طلوع ہونا، اور وکون النہار موجودہ، اور دن کا موجود ہونا. فإن الحکم بالأول، کیونکہ پہلے کا حکم یعنی طلوع شمس کا حکم مقتضن للحکم بالآخر، حکم آخر کا مقتضی ہے، یعنی وجود نہار کا مقتضی ہے. ولا يصدق معنى الاقتضاء على المتفقین، اقتضاء کا معنی بتا دیا نا صاحب شرح نے کہ اقتضاء کہتے ہیں کہ حکم اول کا دوسرے حکم کے لیے مقتضی ہونے کا معنی کیا بتایا تھا کہ جب حکم اول پایا جائے تو حکم ثانی اس کے وجود کے وقت پا لیا جائے، یعنی حکم اول ہی حکم ثانی کے وجود کا تقاضا کرے. تو حکم ثانی کا وجود حکم اول کے تقاضے کی بنا پر ہو. تو جب اقتضاء کا معنی آپ نے یہ سمجھ لیا تو بعض لوگوں نے یہاں پر اقتضاء کو ضروری کی قید سے مقید کر دیا اور کہا حکم اول کا حکم ثانی کے لیے مقتضی ہونا بضروری، کیسا ہو؟ ضروری طور پر ہو. کیا ہو؟ ضروری طور پر ہو، لازمی طور پر ہو. انہوں نے یہ ضروری کی قید کیوں لگائی؟ کچھ لوگوں نے ضروری کی قید اس لیے لگا دی کہ کبھی کبھی دو حکم پائے جاتے ہیں اتفاقی طور پر. کیا ہوتے ہیں؟ اتفاقی طور پر پائے جاتے ہیں. متفقین فی الوجود کبھی کبھی دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ انسان کا ناطق ہونا اور گدھے کا ناحق ہونا. اتفاقی طور پر انسان جب ناطق ہے تو گدھا ناحق بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ناطق بنایا ہے اور گدھا کو ناحق بنایا ہے. تو اتفاقی طور پر یہ اتفاق ہے کہ یہ ناطق ہے تو وہ ناحق ہے، لیکن گدھے کا ناحق ہونا اور یہ انسان کے ناطق ہونے کی بنا پر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ناطق ہونا یہ مقتضی ہے
گدھے کے ناطق ہونے کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہی سے ایسا ہے کہ انسان ناطق ہے تو گدھا ناطق ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ متفقین فی الوجود، جیسے کہ انسان کا ناطق ہونا اور گدھے کا ناطق ہونا دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں، ان کو خارج کرنے کے لیے ضروری کی قید لگا دی اور کہا کہ ایک حکم کا دوسرے کے لیے مقتضی ہونا ضروری طور پر ہو، لازمی طور پر ہو، لہذا متفقین فی الوجود اسے ضروری کی قید سے خارج ہو جائیں گے۔ تو ضروری کی قید ان کو خارج کرنے کے لیے لگا دیے۔ لیکن بچوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اقتضاء کا معنی ہے کہ جب حکم اول پایا جائے تو اس کے وجود کے وقت حکم ثانی بھی پایا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکم اول تقاضا کرے حکم ثانی کے وجود کا، یہ معنی ہے اقتضاء کا۔ اور اقتضاء کا یہ معنی یہ متفقین فی الوجود پر صادق نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ بلکہ متفقین فی الوجود اقتضاء کے اسی معنی سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متفقین فی الوجود میں ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ناطق ہونا گدھے کے ناطق ہونے کا تقاضا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کا ناطق ہونا پایا جاتا ہے انسان کے ناطق ہونے کے ساتھ ساتھ من جانب اللہ کی خلق سے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ناطق ہونا اس کے ناطق ہونے کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اقتضاء کا جو معنی ہے اسی اقتضاء کے معنی ہی سے متفقین فی الوجود یہ خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا متفقین فی الوجود میں تلازم نہیں کہا جائے گا کہ تلازم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس لیے ضروری کی قید سے اقتضاء کو مقید کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اقتضاء ہی سے جب وہ خارج ہو گئے تو ضروری کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے ضروری کی قید سے اقتضاء کو مقید کیا ہے وہ ان کا مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ صاحب شرح یہی بتا رہے ہیں، فرماتے ولا یصدق معنی الاقتضاء، اقتضاء کا جو معنی آپ نے بچوں سمجھا ہے یہ معنی اقتضاء صادق نہیں آتا ہے علی المتفقین فی الوجود، متفقین فی الوجود پر، کا کون الانسان ناطقہ والحمار ناحقہ، جیسے کہ انسان کا ناطق ہونا اور حمار کا ناحق ہونا۔ فلا حاجت الی تقیید الاقتضاء بالضروری، لہذا اقتضاء کو ضروری کی قید سے مقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ثم انہ خص الملازمۃ بالحکم وان کانت قد تتحقق بین المفردات ایضا۔ آگے صاحب شرح یہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے دیکھیے ملازمہ کی جب تعریف کی تو کہا کون الحکم مقتضیا لآخر، حکم کا دوسرے کو مقتضی ہونا۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مصنف نے ملازمہ کی تفسیر اور ملازمہ کی تعریف حکم سے کی ہے، اور حکم وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے بیچ ہوتا ہے، یعنی قضیہ کے اندر ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ قضیہ میں ہوتا ہے۔ تو حکم جب قضیہ میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کے بیان کردہ تعریف سے یہ معلوم ہو گیا کہ ملازمہ وہ صرف اور صرف قضایہ میں ہوگا، یعنی ایک قضیہ کا دوسری قضیہ کے لیے مقتضی ہونا، یہ تو مطلب ہوگا مصنف کی تعریف سے۔ تو آپ کی مصنف کی جو تعریف ہے ملازمہ کی وہ صرف اور صرف حکم کے ساتھ خاص کر دینے کی وجہ سے قضایہ پر صادق آتی ہے اور مفردات پر صادق نہیں آتی ہے، حالانکہ ملازمہ مفردات میں بھی ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ مفردات میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اربعہ ہے اور زوجیت ہے، تو اربعہ یہ مقتضی ہے زوجیت کا، تو یہاں پر دونوں مفرد ہیں، مفرد میں یہاں پر تلازم ہے۔ بات سمجھائی؟ تو اس طریقے سے مفردات میں بھی تلازم ہوتا ہے، لیکن مصنف کی یہ بیان کردہ تعریف، یہ حکم کے ذریعے سے جو تعریف کی ہے یہ صرف اور صرف قضایہ پر صادق آتی ہے، مفردات پر صادق نہیں آتی۔ یہ کوئی اعتراض کرے تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اہل مناظرہ کی اصطلاح میں تلازم خاص ہے حکم کے ساتھ، اس لیے مصنف نے یہاں پر مطلق ملازمہ کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ اس ملازمہ کی تعریف کی ہے جو کہ اہل مناظرہ کی اصطلاح میں جس کو ملازمہ اور تلازم کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر مفردات میں جو تلازم ہے وہ خارج بھی ہو رہا ہے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک جواب تو مصنف نے یہ دے دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ تلازم وہ صرف اور صرف قضایہ میں ہوتا ہے۔ رہا آپ جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفردات میں تلازم ہوتا ہے، جیسے کہ اربع اور زوجیت جو آپ نے مثال پیش کر دی،
تو وہاں پر بھی در حقیقت تلازم کیا ہے؟ وہ قضیہ ہی میں ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اربعہ پایا جائے گا تو وہ تو زوجیت بھی پائی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے اذا وجد الاربعیت وجدت الزوجیت، جب اربعیت پائی جائے گی تو زوجیت پائی جائے گی۔ تو یہاں پر اذا وجدت الاربعیت جب ہم نے کہا تو یہ تو قضیہ ہے، وجدت الزوجیت یہ تو یہ قضیہ ہے، تو یہ حکم ہے۔ تو جہاں پر آپ مفردات میں تلازم کے قائل ہیں، تو مفردات میں تلازم کہہ رہے ہیں کہ تلازم ہے، تو وہاں پر بھی در حقیقت قضایا میں تلازم ہے، اس لیے اس سے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں ثم انہ خص الملازمۃ بالحکم، پھر مصنف نے ملازمہ کو حکم کے ساتھ خاص کر دیا اور ملازمہ کی تفسیر حکم سے کر دی اور کہا کون الحکم مقتضیا لآخر وان کانت قد تتحقق بین المفردات، اگرچہ ملازمہ کبھی کبھی مفردات میں بھی متحقق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ملازمہ کو خاص حکم کے ساتھ کیوں کر دیا؟ اما لانھا مختصۃ فی الاصطلاح بالقضایا، یا تو ملازمہ اصطلاح مناظرہ میں مختص ہے قضایا کے ساتھ، اس لیے مصنف نے حکم سے اس کی تعریف کر دی۔ وَإِمَّا لِأَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ تَلَازُمٌ بَيْنَ الْأَحْكَامِ، یا اس وجہ سے کہ مفردات کے درمیان جو تلازم ہے وہ حقیقت میں احکام کے درمیان تلازم ہے، کما یظہر بِأَدْنَىٰ تَأَمُّلٍ، جیسے کہ ادنیٰ تأمل سے یہ بات سب پر عیاں اور روشن ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔